صلی اللہ رسول الکریم رسول اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری خواہش تو یہ تھی کہ عید الاضحیٰ کے سلسلے میں آپ سے عید الاضحیٰ سے پہلے ہی گفتگو کر لی جائے، لیکن دفتری مصروفیات کچھ اس طرح کی بڑھ گئیں کہ میں عید الاضحیٰ سے پہلے لاہور آ نہیں سکا۔ عید الاضحیٰ کے سلسلے میں جو سب سے اہم بات ہے وہ میں ضرور آپ کی خدمت میں آج عرض کر دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کو یاد رہ جائے، اور آئندہ اگر مجھے موقع نہ ملے کہ میں اسے آپ کے سامنے بیان کر سکوں تو آپ اس بات سے عید الاضحیٰ استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ اسلام نے بہت سی چیزوں کو اور بہت سی راتوں اور اسی طرح بہت سے اوقات کو اہم بتایا ہے۔ ان اوقات اور ان ساعتوں میں کی گئی عبادت، ان لمحوں میں کی گئی تلاوت کی فضیلت بہت بیان کی گئی ہے۔ پھر مختلف مواقع کے لیے سنت اور حدیث کے ذریعے مختلف کلام کی تلاوت اور اس کے پڑھنے کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، اس سے متعلق جو ثواب انسان کو حاصل ہوتے ہیں وہ بھی بتائے گئے ہیں۔ اس کے باوجود کچھ عبادات ایسی ہیں جو فقیروں نے اپنی ذات تک محدود رکھی، شاید اس لیے کہ عام آدمی کے لیے وہ بوجھ زیادہ ہو جائے گا۔ انسان کو نیکی کی طرف ایسی کئی ایک عبادات ہیں جو راغب کر جاتی ہیں۔ جو لوگ پہلے سے نیکی کی راہ پر ہیں ان کے لیے وہ راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جو کسی منزل پر پہنچے ہوتے ہیں ان کا علم پالش ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی عبادات میں سے ایک عبادت عید الاضحیٰ کی رات ہے، وہ رات جس کے بعد طلوع ہونے والی صبح عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ انگریزی میں جسے ہم عید الاضحیٰ ایو کہہ سکتے ہیں۔ اس میں اگر ہم دو رکعت کر کے نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی جائے۔ سمجھنے کی خاطر سے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص، 15 مرتبہ سورہ فلق اور 15 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لی جائے ہر رکعت میں، اور سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے اور 15 مرتبہ استغفار۔ اس کے بعد اگر چاہیں تو دعا کر لیں۔ یہ نماز 2 رکعت کر کے کتنی مرتبہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی قدغن نہیں، کوئی اس پر حد مقرر نہیں ہے کہ اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر چاہیں تو پوری رات اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کی فضیلت میں اس انداز میں تو شاید نہ بتا پاؤں کہ اس کا ثواب کتنے سال کی عبادت کے برابر ہے، یا شب قدر کی عبادت سے کم ہے، یا اس سے زیادہ ہے، کیونکہ کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ کسی عبادت کے کرنے سے ثواب کتنا ملے گا یا اس کا اجر کیا ملے گا۔ اس عبادت کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی طرح مجھے اپنے قریب کر لے،
اور جب اللہ کسی کو اپنے قریب کر لے تو اسے اپنی دوستی عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ کی دوستی کا معیار بہت بلند و بالا ہے. رب کی دوستی اسی طرح عظیم ہے جس طرح اسی نسبت سے عظیم ہے جس طرح سے رب کی ذات عظیم ترین ہے. تو وہ اپنے دوست کو لک آفٹر کرتا ہے ہر انداز میں، اور اس کی رحمت کا سب سے بڑا انداز یہ ہے کہ اپنے دوست کو وہ علم سے نواز دیتا ہے، اور جس کو وہ علم سے نوازتا ہے اسے صاحب فہم و فراست کر دیتا ہے. اس پر بہت سی چیزیں عیاں ہو جاتی ہیں، اور یوں وہ کارخانے قدرت میں ہونے والی چیزوں کو، وہاں موجود چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے، جو بذات خود بہت بڑا مشاہدہ ہے. اس کا اپنا ایک مزہ ہے. اس سے جو حیرت ہوتی ہے، اس حیرت کا اپنا ایک لطف ہے جس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. اسی طرح ایک عبادت اور ہے جو فقیر لوگ کرتے ہیں. یہ جیسے عید الاضحیٰ کی یہ نماز کہیں آپ کو لکھی دکھائی نہیں دے گی، اسی طرح وہ نماز بھی ہے، ایسی ہی ہے. آج سے پہلے اس کو میں نے کبھی بیان نہیں کیا، لیکن آج میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے کہ میں اس کو بھی بیان کر دوں کہ اس سے میکسیمم لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے. وہ 2 رکعت کی نماز ہے. 2 رکعت نماز جمعے کو اور اتوار کو پڑھی جاتی ہے، صبح 9 بجے اور 10 بجے کے درمیان. 9 سے پہلے نہ پڑھیے اسے، اور 10 بجے کے بعد نہ پڑھیے. اس نماز کو ہر حال میں 9 بجے کے بعد شروع ہونا ہے اور 10 بجے سے پہلے مکمل ہو جانا ہے. جمعے کے روز جو 2 رکعت نماز آپ پڑھیں گے، اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے. دونوں رکعتوں میں 100 مرتبہ. پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اس کے بعد دعا مانگ لیجیے. اسی طرح اتوار کو صبح 9 بجے سے 10 بجے کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھیے، سورہ فاتحہ ہر رکعت میں، اور ہر رکعت میں 70 مرتبہ سورہ اخلاص. جمعے کے روز ہر رکعت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اتوار کے روز ہر رکعت میں 70 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے. یہ نماز بہت فضیلت والی ہے، لیکن وہ فضیلت والی کس رنگ میں ہے؟ علم کے اینگل سے، اللہ کی قربت کے اینگل سے بہت فضیلت والی ہے. وہ اللہ کے نزدیک چلے جاتے ہیں لوگ جو اس نماز کو پابندی سے پڑھتے ہیں. اللہ انہیں اپنے قریب کر لیتا ہے. اس کے بعد دعا مانگیے. تجربہ میرا ذاتی طور پہ تجربہ یہ ہے کہ اس نماز کے بعد مانگی گئی دعا قبول ہو جاتی ہے. یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے اس کے اندر کہیں کوئی فرق آئے، لیکن میں نے اسے ایسا ہی پایا کہ اس کے بعد مانگی جانے والی دعا قبول ہو جاتی ہے. چونکہ میں کوئی زیادہ تعلیم یافتہ انسان نہیں، اور مجھے اپنی کمائیگی کا بھی احساس ہے کہ کمائیگی میرے اندر بہت ہی زیادہ ہے، اور عقل اور سمجھ کی بھی کمی ہے. اس لیے میں رب تعالیٰ سے اس نماز کے بعد صرف ایک ہی بات مانگتا رہا
کہ یا اللہ تو مجھے اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی، اس دنیا میں بھی اور موت کے بعد کی دنیا میں بھی اپنی پسند کی بہترین زندگی عطا فرما دے۔ اب ظاہر ہے آپ لوگ صاحب عقل و فہم ہیں اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں، تو آپ ایسی بے وقوفانہ دعا مانگنا قطعاً پسند نہیں کریں گے، تو اپنی پسند کی دعا مانگ لیجیے۔ لیکن جو دعا میں نے مانگی، میں نے تو آپ سے عرض کر دیا کہ میں اللہ سے یہی مانگتا رہا کہ اس دنیا میں بھی اور زندگی ما بعد الموت میں بھی مجھے تو اپنی پسند کی بہترین زندگی عطا فرما دے۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ کوئی زیادہ قابل رشک نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں جب ابھی سفر پیدل کیا جاتا تھا تو حالات کے پیش نظر معاشرتی اقدار اور مہمان نوازی کے پیمانے بھی ویسے ہی تھے، تو کوئی بھی مسافر جہاں اسے رات ہو جائے تو قریبی گاؤں میں چلا جائے اور جا کے وہاں مسجد میں اگر کہہ دے کہ میں مسافر ہوں تو اس گاؤں کے مکین اسے شب بسری کے لیے جگہ اور بستر دے دیتے تھے اور کھانا بھی دیتے تھے۔ کچھ دوست اکٹھے ایک سفر پہ نکلے، راستے میں ایک جگہ رات آئی تو وہ مسجد میں چلے گئے اور جا کے وہاں امام صاحب سے کہا کہ صاحب ہم مسافر ہیں اور ہمیں رات گزارنے کے لیے جگہ چاہیے۔ امام صاحب نے عشاء کی نماز کے بعد اناؤنس کر دیا کہ صاحب مسافر ہیں، جو اپنے گھر انہیں لے جائے اور ثواب کی سعادت حاصل کرنا چاہے وہ والنٹیئر کر دے اپنے آپ کو۔ گاؤں کے لوگ خاصے غریب تھے، تو ہوا یہ کہ ان میں سے 3 دوست مہمان ہو گئے مختلف لوگوں کے، چوتھے کے لیے کسی نے آفر نہیں کی۔ تو امام صاحب نے اس چوتھے مسافر سے کہا کہ تم اللہ کے مہمان ہو تو مسجد میں رہو، میرے پاس مسجد کے برابر ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کمرے میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہوں، ورنہ میں تمہیں اپنے گھر میں اکوموڈیٹ کرتا، تو میں بھی گھر جاتا ہوں اور جا کے میں تمہیں بستر اور کھانا بھجواتا ہوں۔ مولانا گھر گئے تو ان کی بیگم ذرا ڈنڈے والی تھی، تو دیر ہو جانے پر گرجنے برسنے لگی۔ مولانا اس گھبراہٹ میں بھول گئے کہ میں کسی کو یہ کہہ آیا ہوں کہ بستر اور کھانا بھیجتا ہوں، بھول گئے۔ مسافر نے کافی دیر انتظار کیا، نہیں کوئی آیا، تو ایک کونے میں دبک کے بیٹھ گیا بھوکا، دن بھر کا تھکا ہوا تھا سفر کا، اوپر سے بھوک بہت، پھر سردی بے پناہ، تو کونے میں دبک کے بیٹھنے سے کب کبھی زیادہ ہو گئی۔ تو جب سردی ناقابل برداشت ہو گئی تو مسجد میں بچھی ہوئی صف کے کونے پہ لیٹے اور وہ صاحب رول ہونے لگ گئے، صف کا ایک کونا پکڑ کے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صف لپٹ گئی اوپر ان کے، اب اس میں لیٹ گئے، لیکن صف دونوں طرف سے کھلی تھی تو سردی کہاں سے رکتی۔ ساری رات بیچارے اسی طرح پڑے رہے بھوکے اور سردی میں ٹھٹھرتے رہے۔ صبح تک جسم پوری طرح اکڑ گیا تھا، درد کر رہا تھا۔ فجر کا وقت ہوا، لوگ آئے، یہ بھی صف میں سے برآمد ہو گئے باہر۔ تو نماز کے بعد ان کے ساتھیوں نے کہا کہ میں تو نمبردار کا مہمان تھا، اللہ نے بڑا کرم کیا، بہت اچھا کھانے کو ملا، بستر صاف ستھرا تھا۔ دوسرے نے بتایا کہ میں چودھری صاحب کا مہمان تھا، مجھے بہت اچھا کھانا ملا، سونے کو اچھی جگہ تھی۔ تیسرے نے بھی تعریف کی گاؤں کے لوگوں کی۔ ان سے پوچھا سنا تمہاری رات کیسی گزری؟ نے کہا میری رات ویسی ہی گزری جیسی اللہ کے مہمان کی گزر سکتی ہے، سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے اور بھوک سے نڈھال ہوتے ہوئے رات گزر گئی۔ تو ذرا اللہ کا مہمان ہونے سے پہلے سوچ لیجیے گا کہ بیتے گی کیا آپ پر۔
یہ دو عبادات میں فی الحال آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں. یہ خاص طور پہ دوسری والی جو جمعے اور اتوار کو پڑھی جاتی ہے، یہ روحانیت میں بہت تیزی سے آدمی کو آگے لے جاتی ہے. روحانیت میں تیزی سے آگے لے جانے سے یہ مطلب نہ نکالیے گا کہ اس نماز کو پڑھیں گے تو فرشتہ آ کے آپ کا ہاتھ پکڑ کے تو روحانیت کے 2-4 بنڈل روز پکڑا دیا کرے گا. ایسی بات نہیں ہوگی. صرف اس سے یہ ہوگا کہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکلنے لگتی ہے. دوسرا، رب پر تقوی بڑھنے لگتا ہے. بلا کا بھروسہ پیدا ہوتا ہے اس سے رب تعالیٰ پر. اس قسم کا بھروسہ پیدا ہوتا ہے کہ وسائل سے ہی بے نیاز ہو جاتا ہے. رب پر بھروسے اور توکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے آگے تھے. ان کا ہر بات میں ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے. الفاظ بے شک دوسرے ہوتے تھے لیکن مطلب آپ کا یہی تھا. جس قدر توکل اور بھروسہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے وہ ضرب المثل بن گیا ہے. روحانیت میں بھی اور مذہب میں بھی دونوں جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توکل اور آپ کے بھروسے کو بطور مثال لیا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور عبادت ہے جس کو شاید جس سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے اور اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان فرمائی ہے. اور ایک روایت کے مطابق حضرت صحابی کا نام اس وقت ذہن سے نکل گیا، ان صحابی نے کوٹ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے 4 رکعت، اس کی 40 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جو شخص 6 رکعت یہ نماز پڑھتا ہے اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں. وہ نماز ہے نماز مغرب کے بعد کے نوافل، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد کسی سے گفتگو نہ کی جائے. جیسے ہم لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نماز پڑھ کے وہیں رک جائیے اور کسی سے گفتگو نہ کیجیے، اور اس کے بعد یہ نماز پڑھ لیجیے. اور اس نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد 4 کل پڑھے جاتے ہیں اور آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے. اس میں جو ایک شرط ہے وہ صرف یہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ مغرب کی نماز مکمل کرنے کے بعد کسی سے گفتگو نہ کی جائے، بولا نہ جائے منہ سے، اور یہ نوافل ادا کر دیے جائیں تو 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آج وہ بات چونکہ نمازوں کی چلی تو ایک اور گزارش آپ کی خدمت میں کر دوں کہ یہ 5 نمازیں ہی کیوں فرض ہوئیں. یہ 4 بھی ہو سکتی تھیں، 3 بھی ہو سکتی تھیں، 7 بھی ہو سکتی تھیں، تو 5 ہی کیوں؟ یہ تو ہم سب کے علم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں. تمام انبیاء کرام نے مسجد الاقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا فرمائی ہے. اسی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے. نماز فجر جو سب سے پہلے جس نے ادا کی ہے
انسانوں میں سب سے پہلے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی تھی، نماز فجر. اور نماز ظہر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی تھی. نماز عصر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ادا کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو نماز ظہر پڑھی تھی وہ بھی شکرانے کے طور پر پڑھی تھی، جب رب تعالیٰ نے انہیں نمرود کی آگ سے انسکیچڈ نکالا تھا، کوئی خراش نہیں آئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. تو شکرانے کے طور پر نماز ظہر کی ادا کی تھی آپ نے. عصر کی نماز حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت ادا کی جب ان کو اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کی خبر ملی، حضرت یوسف علیہ السلام کی. اور مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے ادا فرمائی تھی. اور عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہونے پر ادا فرمائی تھی. یہ 5 نمازیں ہیں جن کی فضیلت یہ ہے کہ یہ 5 پیغمبر تھے جنہوں نے یہ ادا کی تھیں. وہی 5 نمازیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کر دی گئی تھیں. تو واقعہ معراج سے پہلے مسلمان فجر اور مغرب ادا کرتے تھے. یوں معراج شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ 5 نمازیں فرض کر دی گئیں. ان کے 5 ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ 5 انبیاء کرام ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسے ادا کیا تھا. اور ان 5 نمازوں میں ظاہر ہے کہ نمازیں اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہیں اور اللہ کو بہت عزیز ہیں یہ نمازیں. لیکن ان 5 نمازوں میں جو اللہ کو بڑی عزیز ہیں، ان سب میں زیادہ جو نماز عزیز ہے رب تعالیٰ کو، وہ مغرب کی ہے. انسان پر فرض تو 5 نمازیں ہیں اور کوئی ایک بھی قضا نہیں کرنی چاہیے، لیکن مغرب کی نماز کے بارے میں انسان کو زیادہ پرٹیکولر رہنا چاہیے کہ اللہ کو یہ عزیز بہت ہے، اس کو وقت پر ادا کر دیا جائے. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس کے بارے میں تو فرمائیں. السلام علیکم شاہ صاحب، اس عبادت کا وقت شام 9 تا 10 بجے ہے یا صبح 9 سے 10 بجے؟ نہیں جی، صبح 9 بجے سے لے کے 10 بجے تک اسے ادا کرنا ہوتا ہے. اس کی نیت نفل نماز کی ہوگی، 2 رکعت نفل نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے. ان نیت کے بارے میں بھی ایک چیز یہ میں عرض کر دوں کہ اگر آپ نے ارادہ کیا کہ میں ظہر کی نماز کے لیے اٹھوں اور نماز ادا کر لوں اور آپ اٹھ گئے تو یہ نیت ہو گئی. ظہر میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کسی بھی نماز کے لیے آپ نے ارادہ ہی کیا کہ میں فلاں نماز اٹھ کر پڑھوں، اور آپ نے وضو کیا اور وہ نماز کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، تو زبان سے آپ نیت بیان کریں یا نہ کریں، نیت ہو چکی ہے آپ کی، نماز ادا ہو جائے گی. تو نماز کی نیت کا زبان سے ادا کرنا لازم نہیں ہے. بیان کر دیا جائے، زبان سے نیت ادا کر دی جائے تو بہت اچھی بات ہے، یہ اعادہ ہو جائے گا. لیکن در حقیقت جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں ظہر کی نماز کے لیے اٹھوں اور اس کا وضو کروں، نماز پڑھ لوں، اور ہم وضو کر کے نماز ادا کرنے لگتے ہیں تو وہ نیت ہو چکی ہے. اگر ہم بھول بھی جائیں، زبان سے ادا نہ بھی کریں تو نماز ہو جائے گی. زبان سے ادا کرنا لازم نہیں ہے.
السلام علیکم شاہ صاحب. بعض لوگ فرماتے ہیں کہ انگلیوں پر نہیں گننا چاہیے 100 بار بلکہ دل میں گننا چاہیے، اس کی وضاحت فرما دیں. صاحب میرے علم میں ایسی کوئی بات ہے نہیں. یہ جو ہم پڑھتے ہیں اور اگر ایک مخصوص تعداد میں پڑھنا لازم ہو تو مقصد تو یہ کاؤنٹنگ سے کہ اس کے نمبرز پورے ہو جائیں. تسبیح اس لیے پکڑی جاتی ہے ہاتھ میں اور گنتی ہم تسبیح پر کرتے ہیں تو اس کے جو دانے ہم ڈراپ کر رہے ہوتے ہیں ان تسبیح کے دانوں کے گرنے میں ایک ترتیب ہے، ایک ردم ہے. وہ ردم ہمیں مدد دیتی ہے اپنی توجہ مرکوز کرنے میں اس پڑھائی پر. اس سے ہماری کنسنٹریشن بڑھتی ہے. آسان لفظوں میں یوں کہیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ گھر سے نیند پوری بھی کر کے چلے ہوں، بس کا انجن شور مچا رہا ہے کافی، جس بس میں آپ سفر کر رہے ہیں، یا ہوائی جہاز کا انجن شور مچا رہا ہے، اندر آواز زیادہ آ رہی. کچھ دیر کے بعد آپ سو جاتے ہیں باوجود اس کے کہ نیند پوری ہے آپ کی، اور جس سواری میں آپ سوار ہیں اس کا شور بھی بہت ہے، اس کے باوجود سو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آواز کا ایک ردم ہے، ایک خاص فریکوینسی پہ مسلسل وہ ایک ردم میں آ رہی ہے آواز آپ کو. اس ردم پر آپ سو جائیں گے. اس لیے اکثر بیشتر لوگ جب کسی سواری میں بیٹھتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد سونے لگتے ہیں اور ردم انہیں سلاتی ہے. اسی طرح جب آپ تسبیح پھیرتے ہیں تو اس کا اپنا ایک ردم ہے. وہ ردم چونکہ اس کی آواز نہ ہونے کے برابر ہے تو سلاتی تو نہیں لیکن کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے. یہ بالکل اس طرح سے، میں اس کی اور ایک مثال دے دوں کہ ایک زمانے میں جب فوجیں پیدل سفر کرتی تھیں تو پیدل چلنے والوں کے ساتھ بینڈ چلا کرتا تھا اور وہ تمام راستہ بینڈ بجتا تھا. بینڈ کیا تھا؟ ڈرم تھا، ایک ڈم 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 چل رہا تھا. تو سپاہی اس کے ردم پر، اس کی جو ڈرم بیٹ ہے اس بیٹ پر قدم اٹھاتے تھے اور تھکتے نہیں تھے. بالکل اسی طرح تسبیح کا فعل یہی ہے ہمارے وظائف کے اندر. تو اب وہ میکینیکل تسبیحاں آ گئی ہیں جو کاؤنٹر ہیں، ٹک 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 چلتے رہتے ہیں. اس کا بھی ایک ردم ہے، وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے کنسنٹریشن بڑھانے میں. تو اگر آپ انگلیوں پہ گنیں گے تو انگلیوں کا بھی ایک ردم ہے اس پہ گننے کا آپ کا، تو آپ کی کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے. انگلیوں پر گننے کا ایک فائدہ اضافی ہے، جیسے تسبیح کے دانے پھیرنے کا ایک فائدہ میڈیکل بھی ہے. اسی طرح جب ہم انگلیوں پر گنتے ہیں تو اس کا ایک میڈیکل بینیفٹ بھی ہمیں ملتا ہے. وہ یہ ہے کہ چائنیز، بلکہ اب تو جو مغربی ایلوپیتھی ہے وہ بھی اس کو تسلیم کر رہی ہے. چائنیز میڈیکل سائنس میں یہ انگلی کے جو پور ہیں یہ ہمارے بلڈ پریشر کے پریشر پوائنٹس ہیں. تو جب ہم گنتے ہیں تو یہاں یہ دبتا ہے. تو اگر 100 ٹائمز ہم نے یا 101 ٹائمز اگر کوئی وظیفہ ہم نے کرنا ہے تو ہر پور ہماری 7 ٹائمز دبے گی، یہ 5 پورس. اور یہ 2 جو ہیں یہ اضافی 2 مرتبہ دبائی جائیں گی تو 101 ٹائمز مکمل ہو جائے گا، کیونکہ 14 پوائنٹس ہیں نا آپ کی. جو انگلی پہ گنتے ہیں آپ، ہر انگلی پہ 3 مرتبہ گنتے ہیں، انگوٹھے پر 2 مرتبہ ہے تو وہ 14 ہو گیا، 14 مرتبہ ہے. 100 ٹائمز اگر آپ نے گننا ہے تو 7 مرتبہ تو پورے ہی گنے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ 13 تک ایک مرتبہ گنا جائے گا. اس سے بلڈ پریشر نارمل ہونے لگتا ہے.
جو تسبیح ہے اس کے اندر بھی یہ 2 پوائنٹس استعمال ہوں گے دانے پھیرنے کے لیے. تو یہ مسلسل پریس ہو رہے ہیں. اس کا یہ ہے کہ صرف یہ انگوٹھا اور اس انگلی کا پور دبتا ہے، اس سے بلڈ پریشر اتنا کنٹرول میں نہیں آئے گا جتنا انگلیوں پہ گننے سے آتا. تو یہ ایڈیشنل میڈیکل بینیفٹ ہے اگر ہم تسبیح کو انگلیوں پر گنیں گے. تو ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.